السلام علیکم. بیڈ بوائز بائی حرین فاطمہ. حصہ نمبر 11. اور وہ تینوں بھی مال کے اندر داخل ہو گئے. اب یہ چوزے بھی ادھر سے ہی شاپنگ کریں گے کیا؟ پتہ نہیں کب ہماری ان تینوں سے جان چھوٹے گی. انہیں دیکھ کر سارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. مہنور منہ کے زاویے بنا کر بولی، جسٹ چل میری جان اینڈ اگنور ہم. ماہا مہنور کے گال کھینچ کر بولی، چلو ایک کام کرتے ہیں مہنور، تم شوز دیکھ لو، مریحہ تم ڈریسز، اور میں باقی کی چیزیں لے لیتی ہوں. ایسے سب جلدی جلدی ہو جائے گا اور ٹائم بھی بچ جائے گا. ڈن. دونوں نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنی اپنی مطلوبہ شاپ پر چلی گئیں. بھائی آپ سب دوسری چیزیں لے لیں، تب تک میں شوز لے لیتا ہوں. دانش پاس ہی شوز والی شاپ دیکھتے ہوئے بولا. اوکے کہتے ساتھ ہی وہ دونوں بھی آگے بڑھ گئے. اوہ تو یہ چوہیا بھی شوز خرید رہی ہے. دانش مہنور کو طرح طرح کے شوز ٹرائی کرتے دیکھ اور منہ کے زاویے بناتے دیکھ بولا. آخر کار جب وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی تو دانش نے ایک چھوٹا سا بچوں والا شوز اٹھا کر مہنور کی طرف پھینک دیا، جس پر چوہے والا سٹیکر لگا ہوا تھا. اوئے چوہیا، یہ شوز ٹرائی کر کے دیکھو، تمہارے چوہیا جیسے پاؤں میں بہت اچھا لگے گا. دانش مسکراتے ہوئے بولا تو مہنور نے بھی بدلے میں پاس پڑا ہیل والا شوز اٹھا کر دانش کی طرف پھینک دیا. تم بھی یہ ٹرائی کر کے دیکھو، تمہارے پاؤں میں بھی کافی اچھا لگے گا اور تمہارے کالے پاؤں بھی اس میں چھپ جائیں گے. مہنور نے بھی اپنا بدلہ لیا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنا بڑا شوز پھینکنے کی، جبکہ میں نے تو چھوٹا سا پھینکا تھا. اگر اس کے نیچے کا موٹا سا ڈنڈا مجھے لگ جاتا تو. دانش شوز کے نیچے کی ہیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اور پاس پڑا ایک شوز اٹھا کر مہنور کی طرف پھینکا. تو یہ لو، تم بھی یہ چھوٹا سا شوز اپنے بچوں کے لیے سنبھال کر رکھنا. مہنور پھر سے بچوں والا شوز اس کی طرف پھینکتے ہوئے بولی، یہ لو تم بھی لو. ایسے ہی دونوں نے ایک دوسرے کی طرف شوز اچھال اچھال کر پوری دکان کا حلیہ بدل کر رکھ دیا. اور دکاندار غصے سے دونوں کو گھور رہا تھا، کیونکہ لوگ شاپ میں داخل ہونے لگتے تو شاپ کی ایسی حالت دیکھ کر واپس مڑ جاتے. گارڈز. دکاندار نے گارڈز کو اتنے غصے میں آواز دی کہ وہ دونوں بھی اپنی جگہ اچھل کر رہ گئے اور گارڈز بوتل کے جن کی طرح 1 منٹ میں وہاں پہنچ چکے تھے. جی سر، ان دونوں کو اٹھا کر مال سے باہر پھینکاؤ اور اس بات کا خاصا دھیان رکھنا کہ یہ دونوں واپس سے مال کے اندر داخل نہ ہو پائیں. اگر یہ دونوں دوبارہ مال کے اندر داخل ہوئے تو تمہاری جاب تو گئی. جی سر. کہتے ساتھ ہی ایک میل گارڈ نے دانش کو پکڑ لیا، جبکہ دوسرا میل گارڈ مہنور کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ دانش کی غصے سے بھری آواز سن کر رک گیا. خبردار، اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو تمہارے ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گا. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. اتنا بڑا مال اور لیڈیز کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک بھی فیمیل گارڈ نہیں. وہ خود ہی باہر چلی جائے گی اور ہمیں بھی کوئی شوق نہیں تمہارے گھٹیا کوالٹی کے شوز خریدنے کا. دانش یہ سب بے اختیار بول گیا تھا. اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے یہ سب کیوں بولا، اور مہنور منہ کھولے اسے سن رہی تھی. اب کیا منہ کھول کر کھڑی ہو، چلو یہاں سے. دانش تھوڑے غصے سے بولا. تم اپنا یہ غصہ ان شاپ والوں کو دکھاؤ، میں کوئی نہیں ڈرتی تم سے، سمجھے تم. ایک تو تمہاری وجہ سے میری شاپنگ ادھوری رہ گئی. اب پتہ نہیں میں کل کیا پہن کر جاؤں گی. مہنور کو تو اپنی نہ ہونے والی شاپنگ کا صدمہ لگا ہوا تھا. ہاں تو میرے پاس گھر میں بہت پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی پہن لینا. دانش نے اسے مفت میں مشورہ دیا. گھر میں تو میرے پاس بھی بہت پڑے ہوئے ہیں، تم بھی پہن لینا کوئی. مہنور نے بھی اس کی زبان میں واپس جواب دیا. آ تو گیا ہوں باہر، اب کیا گھر تک چھوڑ کر آنے کا ارادہ ہے. دانش نے چڑ کر گارڈ سے اپنے بازو چھڑوائے، جو منہ کھولے کبھی مہنور کی طرف دیکھ رہا تھا تو کبھی منہ کھولے دانش کی طرف. پتہ نہیں کیا چیز ہیں دونوں. گارڈ دل ہی دل میں سوچ سکا اور سائڈ پر جا کر کھڑا ہو گیا. تمہیں اندر زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود بھی اس گارڈ کو خود کو ٹچ کرنے نہیں دیتی. مہنور منہ کے زاویے بنا کر بولی. ہاں وہ تو پتہ ہی ہے. دانش بھی آس پاس دیکھتے ہوئے بولا، تاکہ جب تک وہ لوگ شاپنگ نہیں کر لیتے وہ کہیں جا کر آرام سے بیٹھ جائیں. پتہ نہیں وہ لوگ کب تک شاپنگ ختم کریں. یہ گارڈ تو ہمیں اندر جانے نہیں دیں گے، اس لیے اچھا ہے نا ہم وہاں آئس کریم شاپ میں جا کر بیٹھ جائیں. آس پاس سے گزرتے لوگوں کو مہنور کو گھورتے دیکھ دانش تھوڑے تحمل سے بولا. اوکے. مہنور کو بھی اس کی بات ٹھیک لگی تھی، کیونکہ کھڑے کھڑے وہ بھی تھک گئی تھی. آئس کریم کھاؤ گی؟ ہاں کھاؤں گی، لیکن اپنی پیمنٹ میں خود کروں گی. اوکے. دانش بھی کندھے اچکاتے ہوئے بولا. تو کون سا فلیور لوگے تم؟ چاکلیٹ فلیور. بھائی ایک چاکلیٹ فلیور اور ایک مینگو فلیور آئس کریم جلدی جلدی لا دیں.
یہ لے بھائی صاحب آپ کا آرڈر۔ ویٹر ٹیبل پر آئس کریم رکھ کر بولا، تھینک یو۔ پکڑو اپنا چاکلیٹ فلیور اور اپنی گندی نظر میری مینگو فلیور آئس کریم سے کوسوں دور رکھنا۔ گندی نظر تمہاری ہوگی، میری نہیں، ماہنور آئس کریم کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ ماہنور نے ٹیبل پر آئس کریم رکھ لی اور ساتھ ساتھ موبائل پر گیم کھیلنے لگی۔ دانش کو اس کی چپی اور موبائل زہر لگ رہا تھا، اس لیے شرارت کرنے کے لیے ماہنور کی آئس کریم اٹھا کر بھاگ گیا۔ چور چور، میری آئس کریم واپس کرو، ماہنور اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بولی۔ تم نے خود تو آفر نہیں کی۔ یہ لو دانش، ذرا چاکلیٹ فلیور ٹیسٹ کرو۔ تو مجھے خود ہی ٹیسٹ کرنی پڑ گئی، بھوکڑ انسان۔ تم نے کون سا آفر کی تھی جو میں کرتی؟ تم نے مجھے بھوکڑ کہا؟ دانش نے غصے سے کہا۔ ہاں بھوکڑ، چلو یہ لو پیٹ بھر لو۔ ماہنور نے پاس والی ٹیبل سے آئس کریم اٹھا کر دانش کے منہ پر پھینکی۔ تمہاری اتنی ہمت! دانش کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ دانش نے بھی آئس کریم ماہنور کے منہ پر پھینکی، جس کی وجہ سے چہرے کے ساتھ ساتھ ماہنور کا پسندیدہ حجاب سٹولر بھی خراب ہو گیا۔ پاگل انسان، تم نے میرے منہ کے ساتھ ساتھ میرا فیورٹ حجاب سٹولر بھی۔ ویٹ، تمہیں تو میں بتاتی ہوں۔ ماہنور نے آئس کریم دانش کے کپڑوں پر بھی پھینک دی۔ ہائے لڑاکا عورت، یہ کیا کیا؟ دانش اپنے کپڑوں پر آئس کریم دیکھتے ہوئے بولا۔ سارے لوگ منہ کھولے ان دونوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ آئس کریم پارلر والے نے غصے سے دونوں کی طرف دیکھا۔ نکلو یہاں سے باہر، پاگل کہیں کے۔ لیکن آپ کی پیمنٹ؟ دونوں نے معصوم شکل بنا کر کہا۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی پیمنٹ، اب نکلو یہاں سے، ورنہ یہ جو گند تم دونوں نے پھیلایا ہے تم دونوں سے ہی صاف کرواؤں گا۔ صفائی کے نام پر دونوں جلدی سے باہر بھاگ گئے۔ اب کہاں جائیں؟ دانش ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سوچنے والے انداز میں بولا۔ جہنم میں جاؤ منحوس انسان، تمہاری یہ منحوس شکل دیکھ کر کوئی بھی ہمیں اپنی شاپ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ ماہنور تپ کر بولی اور جا کر کار پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ تمہارے پاس کار ہے تو کون سا میرے پاس نہیں ہے، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ دانش بھی جمپ کر کے کار پر بیٹھ گیا اور دونوں اپنے اپنے موبائل میں مصروف ہو گئے۔ ڈریسز کی ایک سائڈ پر ساحر تھا جبکہ دوسری سائڈ پر ملیحہ، اور بیچ میں بڑے بڑے پلرز ہونے کی وجہ سے شاید دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائے، شاید ابھی تک اسی لیے شاپ میں سکون تھا۔ ایک سیل گرل ساحر کے ساتھ تھی اور ایک ملیحہ کے ساتھ۔ سیل گرل نے بہت دفعہ ملیحہ کو اچھے اچھے گرلز ڈریس دکھائے اور ان کی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن ملیحہ کا دھیان بوائز ڈریسز اور جیکٹ کی طرف ہی تھا۔ واؤ بیوٹیفل، ملیحہ ایک جیکٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، لیکن اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی کسی نے اس جیکٹ کو وہاں سے اتار لیا۔ ہاں، جیکٹ پہلے میں نے دیکھی تھی تو اس کی ہمت کیسے ہوئی اتارنے کی؟ ملیحہ غصے سے بولی۔ میم، ہم ابھی اس جیکٹ سے دور تھے، شاید کسی کو پہلے ہی پسند آ گئی ہو۔ یہ دیکھیں، یہ بھی بہت اچھے اچھے ڈیزائنز پڑے ہوئے ہیں، آپ وہ دیکھ لیں۔ سیل گرل اپنے پروفیشنل انداز میں بولی۔ نو وے، بے شک میں اس جیکٹ سے دور تھی، لیکن پسند تو میں نے ہی پہلے کی تھی، اس لیے مجھے وہی جیکٹ چاہیے، ملیحہ ضدی انداز میں بولی۔ ہے یو، یہ جیکٹ پہلے میں نے پسند کی تھی، اس لیے چپ چاپ مجھے دے دو۔ ساحر جو کہ جیکٹ منہ کے آگے کر کے چیک کر رہا تھا، اس لیے سامنے والی کو دیکھ نہیں پایا۔ ساحر نے جیسے ہی جیکٹ منہ سے نیچے کی، ملیحہ کا تو صدمے سے منہ کھل گیا۔ اوہ، تو مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، یہ حرکت تم جیسا چور ہی کر سکتا ہے۔ کیسی حرکت میڈم؟ ساحر بھی اسی کے انداز میں بولا۔ یہی چوری والی۔ کون سی چوری والی کی میں نے؟ یہ جیکٹ میں نے خریدنے والا ہوں، یہ جیکٹ پہلے میں نے پسند کی ہے، اس لیے واپس کرو، کہتے ساتھ ہی ملیحہ ساحر سے جیکٹ کھینچنے لگی۔ میں یہ جیکٹ تو تمہیں دینے والا نہیں، ساحر واپس جیکٹ اپنی طرف کھینچ کر بولا۔ اب کبھی ساحر جیکٹ اپنی طرف کھینچتا تو کبھی ملیحہ اپنی طرف۔ سر، میم پلیز، جیکٹ پھٹ جائے گی، پھر آپ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں لے پائے گا۔ سیل گرل دونوں کو جنگلیوں کی طرح جیکٹ کھینچتے دیکھ کر بولی۔ اچھی بات ہے نا، اور تم چپ چاپ کھڑی رہو، ملیحہ اس سیل گرل کو ڈپٹ کر بولی۔ ایسے ہی دونوں کی کھینچا تانی میں جیکٹ پھٹ گئی۔ اب تم ہی لے لو یہ پھٹی ہوئی جیکٹ، ملیحہ ساحر کی طرف جیکٹ پھینک کر بولی اور وہاں سے چل دی۔ مجھے بھی نہیں چاہیے، آپ یہ کسی اور کو دے دیجیے گا۔ ساحر وہ جیکٹ سیل گرل کو پکڑاتے ہوئے دانت نکال کر بولا اور خود بھی ملیحہ کے پیچھے بھاگ گیا۔ آگے جا کر پھر دونوں ایک ہی جیکٹ پسند آ گئی۔ اب تو یہ ڈریس پہلے میں نے ہی دیکھی ہے تو میں ہی لوں گا، ساحر تڑپ کر بولا۔ اوہ، تو ساحر بیبی کو یہ ڈریس چاہیے، ملیحہ کیوٹ سا فیس بنا کر بولی۔ ہاں بالکل، پہلے میں نے اسے دیکھا تھا۔ تم نے دیکھا تھا تو کیا تمہارا ہو گیا؟ دیکھ تو تم باہر بار بار اس آنٹی کو بھی رہے تھے، تو کیا وہ بھی آنٹی بھی تمہاری ہو گئی؟ ملیحہ مسکراتے ہوئے بولی، لیکن ساحر کو اس وقت اس کی یہ مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ یہ ڈریس تو مجھے چاہیے اور میں ہی لوں گی، تم چپ چاپ نکل جاؤ یہاں سے۔
اس دفعہ ملیحہ بھی تھوڑے غصے سے بولی، لیٹس سی کون لیتا ہے۔ ساحر نے ملیحہ کو بازو سے پکڑ کر سائڈ پر کیا اور ڈریس لے کر کاؤنٹر پر چلا گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ شاید تم بھول رہی ہو ٹڈی، میں جھوٹا ہی صحیح لیکن ہوں تو تمہارا شوہر ہی۔ ساحر اس کی طرف دل جلانے والی مسکراہٹ اچھال کر ڈریس کی پیمنٹ کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی ملیحہ نے آگے بڑھ کر ڈریس کا ایک بازو کاٹ ڈالا۔ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی اور ساحر کا صدمے سے منہ کھل گیا۔ جنگلی ٹڈی، اب اس ڈریس کی پیمنٹ تم کرو گی، اور یہ سیزر بھی آج خود کو کوس رہی ہوگی کہ کس منحوس کے ہاتھ لگے۔ تم خود ہوگے ٹڈے سمجھے، اور پیمنٹ کرے میری جوتی۔ ملیحہ بھی پیر پٹک کر وہاں سے چل دی۔ ساحر بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی باہر چل دیا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو گئی شاپنگ تم دونوں کی؟ ساحر اور ملیحہ باہر بیٹھے دانش اور مہنور کو دیکھتے ہوئے بولے۔ نہیں، ہمیں مال سے باہر نکال دیا ان جاہل مال والوں نے، دونوں منہ بنا کر بولے۔ تمہارے ہاتھ کیوں خالی ہیں ملیحہ، تم نے نہیں کی شاپنگ؟ مہنور ملیحہ کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اس منحوس کے ہوتے ہوئے کہاں؟ ملیحہ غصے سے ساحر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اور تم جیسی جنگلی ٹڈی کے ہوتے ہوئے میں بھی نہیں کر پایا شاپنگ۔ پریٹی وچ مہا کاسمیٹکس والی شاپ سے چیزیں خرید رہی تھی، جب ریحان کی نظر اس پر پڑی تو بول اٹھا، یار یہ پریٹی وچ کل سے مجھے اتنی اچھی اور اپنی اپنی سی کیوں لگ رہی ہے، جبکہ کل تک تو مجھے زہر لگتی تھی۔ ریحان دل میں سوچتے ہوئے بولا، ریلیکس ریحان، اور بس اس بات پر دھیان دو یہ دشمن ہے صرف تمہاری۔ لیکن آج دشمنوں والی فیلنگز کیوں نہیں آ رہی؟ ریحان کے دل سے آواز آئی، شاید اس کے لیے وہ دارب انکل کی بیٹی ہے اور کچھ نہیں۔ مجھ سے تو کبھی ہنس کر بات نہیں کی، اور اس بھینس کی شکل والے آدمی سے کیسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ ریحان مہا کو دکاندار سے مسکرا کر باتیں کرتے ہوئے دیکھ جل بھون اٹھا۔ لیکن مجھے کیا، جس مرضی سے باتیں کرے، میرا کیا جاتا ہے۔ ریحان کندھے اچکاتا مال سے باہر چلا گیا۔ فی الحال ریحان بھی اپنے دل کی حالت سے ناواقف تھا۔ وہ شاید یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ مہا اس کے دل کے کسی کونے میں اپنے لیے محبت کے دیپ جلا چکی ہے۔ پیمنٹ کرنے کے بعد مہا بھی جلدی سے مال کے باہر نکل گئی، کیونکہ بار بار اسے ملیحہ کی کالز آ رہی تھیں۔